خاقان سے السلام علیکم. وعلیکم السلام مجیب بھائی. اچھا جی، اب جو صورتحال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اب امید کی کرن تو روشن ہوئی ہے کہ ہم اپنے معاملات پہ کچھ قابو پا لیں گے. یہ بتائیں مجھے، یہ آئی پی پیز جو ہے ان کا ہم کیا کریں گے؟ یہ بجلی کا کرنٹ جو ہمیں لگ رہا ہے یہ تو جان لیوا ہو رہا ہے جھٹکوں کی صورت میں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بجلی کے نظام کی ترسیل نو نہیں کریں گے اور اس کو بالکل ری ویمپ نہیں کریں گے، ڈسکوز کو اپنے پاس سے نکالیں، جینکوز کو اپنے پاس سے نکالیں، پاکستان کی سوئی کمپنیز کو اپنے پاس سے نکالیں اور ان کو ایفیشنٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے دیں. میں بڑے احترام سے کہتا ہوں، میں نے پاکستان کے بورڈ جو ہیں، جب میں حکومت میں 2009 میں آیا میں نے تب بھی کہا تھا بدل دیں. آئی تھنک وہ تجربے ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، اس سے بنتا کچھ نہیں ہے. کوئی بورڈ میں جس کا سٹیک نہیں ہوتا وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اور پھر ان بورڈز پہ آف کورس ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ کیونکہ پرسنل سٹیک نہیں ہوتا بات بنتی نہیں ہے. اب ہمیں ایک تو یہ مشکل اور جو رائٹ فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے. مگر خاقان صاحب یہ بتائیں، آئی پی پی کے ساتھ ری نیگوشیشن، آپ تو کچھ آگاہ ہوں گے. میں تو جب بھی کسی سے معلوم کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو سیکرٹ ہے، ہم آئی پی پیز کے معاملات پر کوئی آپ کو اعتماد میں نہیں لے سکتے، کوئی جو رپورٹیں بنی ہیں ان کو منظر عام پر نہیں لا سکتے. تو یہ آئی پی پیز سے جو ہمارے معاہدے ہیں یہ کب ختم ہوں گے؟ اور میں نے تو سنا ہے کہ ان کو یعنی کئی آئی پی پیز ایسی ہیں ان کے معاہدوں کو رینیو کر دیا گیا ہے. سر درست اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں جو ابھی اقتصادی سروے پیش ہوا، علی پرویز ملک صاحب انہوں نے کہا، ایک تو اورنگزیب صاحب نے کہا کہ پاور سیکٹر میں اصلاحات، انہوں نے کہا جی سوورن کمٹمنٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں خاقان صاحب ان کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے. یعنی شاید یہ اشارہ ہم سمجھ لیں. وہ تو پتہ نہیں. اب آپ ذرا ایک ماہرانہ رائے بتائیں مجھے اپنی. I have been saying this for a long time. جو اس وقت سب سے زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں معاہدے وہ ہیں جو چائنیز کے ہوئے ہیں. یہ میرا خیال ہے $15 ارب کے ہیں تقریباً، جو ریسنٹلی 10-11 ہزار میگا واٹ ایڈ ہوا ہے. اس کو ری پروفائل کروا لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پائی ادا کریں گے، ایک انٹرسٹ ادا کریں گے، بٹ 10 سال کی بجائے 25 سال میں کریں گے. اس سے جو پرنسپل پیمنٹ ہے ہر سال کی وہ ٹوٹ جائے گی. آئی ریئلی ہوپ کہ چائنا میں یہ گفتگو ہوئی ہو. لیکن آگے مگر وہ تو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے نا، اس کو ہم کہیں فکس تو نہیں کر سکتے. اس کو ہم فکس تو نہیں کر سکتے، بٹ اگر بڑھنے، آپ نے 100 روپے اگر 10 سال میں دینے ہیں تو 10 روپے ہر سال دینے ہیں. اگر آپ نے 100 روپے 20 سال میں دینے ہیں تو آپ کو 5 روپے ہر سال دینے پڑیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ری فائنینس ہونے چاہیے، اور اس پہ بھی کام آئی تھنک گورنمنٹ نے کیا ہے چائنا جانے سے پہلے. لیٹس ہوپ کہ اس پہ بات چیت ہوئی ہو. بٹ اس سے پہلے چائنیز کے 500 لوڈ شیڈنگ کب شروع ہو جائے گی؟ یعنی کب کوئی آئی پی پیز جو ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہمارے مکمل ہو جائیں اور ان کا بوجھ ہم سے، کتنے ایسے کو آپ نے دیکھا کتنے ایسے کارخانے ہیں بجلی کے؟ وداؤٹ ٹیکنگ اے نیم، آپ نے بہت صحیح بات سامنے رکھی ہے. 2021-22 میں جب کوئی معاہدہ ختم ہوا اس کو رینیو کر دیا گیا. if we don't make the right calls مجیب بھائی تو پھر کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ اس میں مجرمانہ غفلت جو ہے. اور میں تو آج جی ہاں جی فرمائیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں نا، اب آپ کو اس کی سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو اس وقت ٹیرف کا نظام ہے نا ملک میں، یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے آپ یونٹ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی بجلی کا بل بڑھتا چلا جائے گا. ذرا سوچئے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یونٹ زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کے پاس جو بجلی کی کھپت ہے وہ بڑھے. ہم آج تک بجلی کے اس ٹیرف کو رینیو نہیں کر پائے. مطلب یہ تو چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں نا، ہمیں کر دینی چاہیے. اسی طرح گیس ایفیشنٹ جگہ پہ دیں، یہ کام بھی ہمارے کرنے کا ہے، ہمیں کر دینا چاہیے. ڈسکوز کی سی ای اوز، مجیب بھائی آئی ایم ویری کلیئر، اٹ از ناٹ دا بورڈ وچ میکس اے ڈفرنس. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی زبان میں کہتے ہیں سی سویٹ. the CEO, the CFO, the CTO, the future officer، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈے ٹو ڈے رن کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ کیا آپ کے میٹرنگ کا نظام ہوگا.
یہ کام تو کریں. گو اینڈ چینج دو سی ای اوز اینڈ برنگ ان گڈ سی ای اوز. بورڈ نے تو مل جانا ہے, ایک راہ دکھانی ہے, بٹ سی سویٹ جب تک ان ڈسکوز میں چینج نہیں کریں گے تو آپ کو خاطر خواہ تبدیلی دکھائی نہیں دے گی. یہ زیادہ مشکل ہے بورڈ سے چینج کرنا. جو آئی پی پی سے معاہدے ہوئے اس میں ظاہر ہے کیونکہ ڈالر میں پیمنٹ ہوتی ہے, اس کو جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس دور میں اس کو فکس کیا گیا تھا غالباً 160. باجوہ صاحب نے کیا تھا اس کو, باجوہ صاحب کی ایفرٹ سے 162 پہ یا 168 پہ. سو آپ کو ایک بات تو صاف نظر آ گئی نا کہ یہ سارے معاہدے ہیں, ان پہ گفت و شنید تو ہمیشہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی ساورن کمٹمنٹ بھی ہے اس سے پیچھے جائے بغیر یو کین ہیو اے کوآرڈینیٹڈ ڈسکشن اینڈ کم ٹو اے کنکلوژن جو دونوں سائڈس کو ایکسیپٹیبل ہو. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ مجیب صاحب, دس کی ناٹ بی این آرڈنری بجٹ. اور اس کی آسان ترین بات جو آپ نے کی تھی, اگر کسی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ پیسے بھی نہ ہوں کہ وہ ڈیٹ اور مارک اپ دینے کے لیے بورو کر رہی ہو, اور ایوری تھنگ ایلس, پینشنز, پاکستان کی رننگ آف دا سول اینڈ دا ملٹری گورنمنٹس, ڈیفینس, پی ایس ڈی پی, انکم سپورٹ از آن بوروڈ فنڈس, تو پھر تو آپ مجھے بتائیے نا کہ بڑے فیصلے کرنے کا وقت تو آج ہے, صحیح فیصلے کرنے کا وقت تو آج ہے. وہ فیصلے کیا ہیں؟ پہلے ایکسپینڈیچر کے ریفارمز, جس پہ آج پوری پریس کانفرنس میں کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ سر آپ پینشنز میں کیا کرنے جا رہے ہیں, سر آپ پاکستان کی ٹارگیٹنگ آف سبسڈیز میں کیا کرنے جا رہے ہیں, سر آپ پاکستان کی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ میں, جس میں میں کہتا ہوں ایک ٹریجری سنگل اکاؤنٹ سے ہی بہت بڑا فرق پڑے گا, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ وہ سبجیکٹس جو آپ تو بہت مطلب اس چیز میں سمجھدار ہیں, جو فیڈرل کے کرنے کے کام نہیں ہیں, پاورٹی, ایجوکیشن, ہیلتھ, کیا آپ ڈیوالو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو سوال ہوا کہ 75 ارب روپے کے پھر پروجیکٹس جو ہیں ایس ڈی جیز کے نام سے آپ نے پھر شروع کر دیے ہیں, پر یہ سوال تو ہوئے ہی نہیں کہ یہ ایکسپینڈیچر کے ریفارمز کہاں کھو گئے. اور میں اپنے آئی ایم ایف کے دوستوں کی بھی غفلت سمجھتا ہوں اس میں کہ وہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ نئی ٹیکسیشن پاکستان میں کیا کرنی ہے. خدارہ اس وقت بوجھ یہ ڈالیے کہ پاکستان کے ایکسپینڈیچر ریفارمز کو سینٹر سٹیج کیسے بنانا ہے. اس لیے ایک آخری بات یہ کہوں گا شامی صاحب, یہ اس لیے ضروری ہے, آپ جانتے ہیں کہ پولرائزڈ سوسائٹی میں اسٹیٹ کو یہ دکھانا ہے کہ میرا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح استعمال ہو رہا ہے. آئی تھنک دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. بہت چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خاقان نجید صاحب سر ہمارے ساتھ موجود تھے. آمدن بڑھائیں یا خرچ گھٹائیں, اللہ خرچ